سبق نمبر 129، سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 10، آیت نمبر 73 تا 84۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور سمود کی طرف اخاہم صالحا ان کے بھائی صالح کو قال یا قومی کہا اس نے اے میری قوم اعبدوا اللہ بندگی کرو تم اللہ کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ قد جاءتکم یقیناً آ چکی تمہارے پاس بینۃ کھلی نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہذہ ناقۃ اللہ یہ اونٹنی اللہ کی لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی ہے فذروہا تو تم اسے چھوڑ دو تأکل کھائے وہ فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں ولا تمسوہا اور نہ چھونا تم اسے بسوء برائی کے ساتھ فیأخذکم پھر پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم دردناک عذاب۔ پوری آیت۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا جس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں واضح دلیل پہنچ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے سو تم اسے چھوڑ دو وہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور تم برائی کے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم اذ جعلکم جب اس نے بنایا تمہیں خلفاء جانشین من بعد عاد قوم عاد کے بعد وبوأکم اور ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں فی الارض زمین میں تتخذون تم بنا لیتے ہو من سہولہا اس کی نرم جگہ قصوراً محلات وتنحتون اور تراش لیتے ہو تم الجبال پہاڑوں کے بیوتن گھر فاذکروا سو یاد رکھو تم آلاء اللہ اللہ کی نعمتیں ولا تعثوا اور نہ پھیلو تم فی الارض زمین میں مفسدین فساد مچانے والے۔ پوری آیت۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا تم اس کی نرم جگہ محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو سو تم اللہ کے احسان یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ قال کہا الملأ وڈیروں نے الذین وہ لوگ جو استکبروا تکبر کیا انہوں نے من قومہ اس کی قوم میں سے للذین ان لوگوں کے لیے جو استضعفوا کمزور تھے لمن اس کو جو آمنا ایمان لے آیا تھا منہم ان میں سے اتعلمون کیا تم جانتے ہو ان صالحا کہ صالح مرسل بھیجا ہوا ہے من ربہ اپنے رب کی طرف سے قالوا وہ بولے انا بما بے شک ہم اس چیز پر جو ارسلا بھیجا گیا ہے وہ بھی ساتھ اس کے مؤمنون ایمان لانے والے ہیں۔
پوری آیت۔ اس کی قوم کے سرداروں میں سے مغرور لوگوں نے غریب لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے تھے ان سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اسے سچ ماننے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو استکبروا تکبر کیا انہوں نے، انا بالذی بے شک ہم جس پر آمنتم تم ایمان لائے ہو بھی اس کے ساتھ کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے غرور کیا تھا وہ بولے، تمہیں جس پر یقین ہے بلا شبہ ہم اس سے انکاری ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ فعقروا پھر کونچیں کاٹ دی انہوں نے، الناقۃ اونٹنی کی، وعتوا اور سرکشی کر دی انہوں نے، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، وقالوا اور بولے وہ، یا صالح ائتنا اے صالح لے آ، بما وہ جس کا تعیدنا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنتا اگر ہے تو من المرسلین رسولوں میں سے۔ پوری آیت۔ پھر اونٹنی کے پاؤں انہوں نے کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی اور بولے، اے صالح اگر تو رسول ہے تو وہ لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا تھا۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ فأخذتهم سو آ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، فأصبحوا تو دن چڑھے ہو رہے وہ، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے پڑے۔ پوری آیت۔ سو انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں دن چڑھے اوندے پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ فتولى پھر منہ پھیرا اس نے، عنہم ان سے، وقال یا قومی اور بولا اے میری قوم، لقد ابلغتکم یقیناً پہنچا دیا میں نے تمہیں، رسالت ربی پیغام اپنے رب کا، ونصحت اور نصیحت کی میں نے، لکم تمہارے لیے، ولکن لا تحبون اور لیکن نہیں پسند کرتے تم، الناصحین نصیحت کرنے والوں کو۔ پوری آیت۔ پھر وہ ان سے پلٹ کر چلے اور کہا، اے میری قوم یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی چاہی مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ وَلُوطًا اور لوط کو، اذ قال لقومہ جب کہا اس نے اپنی قوم کے لیے، اتأتون کیا آتے ہو تم، الفاحشۃ بے حیائی کو، ما سبقکم نہیں تھا پہلے تم سے، بہا اس پر، من احد کوئی ایک، من العالمین جہانوں میں سے۔ پوری آیت۔ اور لوط کو بھی بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کو آتے ہو کہ تم سے پہلے اس پر دنیا میں کوئی نہ تھا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ انکم بے شک تم، لتأتون آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت لیے، من دون النساء عورتوں کے سوا، بل انتم بلکہ تم، قوم مسرفون قوم ہو حد سے بڑھنے والی۔ پوری آیت۔ بے شک تم شہوت لیے مردوں کے پاس عورتیں چھوڑ کر آتے ہو بلکہ تم تو حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔
وما کان اور نہیں تھا جواب قومہ جواب اس کی قوم کا الا ان مگر یہ کہ قالو کہا انہوں نے اخرجوہم نکالو ان کو من قریتکم اپنی بستی سے انہم بے شک وہ اناسن لوگ ہیں یتطہرون بہت پاک باز بنتے۔ پوری آیت۔ اور اس کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا مگر یہی کہا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ فَأَنجَيْنَاهُ پھر ہم نے اسے نجات دے دی، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے، كانت تھی وہ، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں۔ پوری آیت۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرًا ایک بارش، فانظر پھر دیکھ تو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ المجرمین انجام مجرموں کا۔ اور ہم نے ان پر ایک بارش برسا دی، پھر دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ الاعراف کے 10ویں رکوع میں درج 12 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 73۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تک فرمایا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا جس نے کہا، اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں واضح دلیل پہنچ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، سو تم اسے چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور تم برائی کے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یعنی ایک ہی دادے کی اولاد میں سے قوم عاد کی تباہی کے بعد اس کی دوسری شاخ قوم سمود کی اصلاح کے لیے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں بھائی سے مراد نسلی، نسبی اور وطنی بھائی ہے۔ وہ اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ توحید خالص کو قبول کر لو، تمہارا حقیقی معبود اللہ ہے، تم اس کے غیر کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ قوم کے سرداروں نے ایک دن فیصلہ کیا، روز روز کی باتیں سننے سے بہتر ہے کوئی ایسی نشانی مانگ لی جائے جو یہ پوری نہ کر سکے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ سب اکٹھے ہو کر صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو کوئی عجیب سی نشانی ظاہر کرو جسے دیکھ کر ہم سب ایمان لے آئیں۔ پوچھا، کیا نشانی چاہتے ہو؟ وہ بولے، سامنے پہاڑ سے ایک زندہ سلامت اونٹنی نکال دو۔ اللہ کے نبی نے ایمان لانے کا وعدہ لے کر نماز پڑھی اور دعا کر دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بحکم خدا پتھر کی چٹان ہیلی اور پھٹ گئی، اس کے اندر سے موٹی تازہ حاملہ اونٹنی نکل آئی اور آتے ہی اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ یہ دیکھ کر جندع بن عمر سردار اور اس کے چند رفقا تو ایمان لے آئے لیکن اکثر نے انکار کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے ایک بار پھر سمجھایا کہ دیکھو ایمان لانا نہ لانا تمہاری مرضی ہے، لیکن تمہارے اصرار پر اب اونٹنی میری سچائی کی دلیل بن کر ظاہر ہو چکی ہے، لہٰذا اسے اللہ کی اونٹنی سمجھتے ہوئے تعظیم سے پیش آنا اور خدا کی زمین سے چرنے دینا، روک ٹوک مت کرنا، اس لیے کہ چارہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اسی طرح اللہ کا ایک یہ بھی حکم ہے کہ باری مقرر کر کے کنویں کا سارا پانی ایک دن اونٹنی کے لیے چھوڑ دینا، اگلے دن تم اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے استعمال کر لینا۔ اونٹنی کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ روایات میں ہے اونٹنی اس قدر دودھ دیتی کہ سب لوگ اپنے برتن بھر لیتے، اس کے باوجود اونٹنی کا کھانا پینا انہیں دشوار لگنے لگا، کیونکہ جہاں وہ اونٹنی پہنچتی باقی جانور وہاں سے نکل جاتے۔ یہاں اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کہ وہ بغیر عادی اسباب کے بطور نشانی پیدا کی گئی تھی۔
جیسے بغیر اسباب کے بطور نشانی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے کلمۃ اللہ کہہ دیا گیا۔ آیت نمبر 74 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ سے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تک فرمایا، اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم جگہ محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، سو تم اللہ کے احسان یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ یعنی جیسے قوم نوح کو غرق کرنے کے بعد قوم عاد کو زمین کی سلطنت دی گئی تھی، ویسے ہی قوم عاد کو تباہ کرنے کے بعد قوم سمود کو زمین کی سلطنت دے دی گئی۔ قوم عاد عمان اور یمن کے درمیان مقام احقاف میں رہتی تھی، جبکہ قوم سمود کا علاقہ حجاز سے شام جاتے ہوئے درمیان میں مقام حجر تھا، جسے آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں قومیں عربوں کا ابتدائیہ تھیں۔ قوم سمود ایک مالدار، کاریگر اور فن تعمیر کی ماہر سنگ تراش قوم تھی۔ میدانی علاقوں میں محل نما رہائشیں بنا کر گرم موسم وہاں گزارتی اور پہاڑ تراش کر سرنگیں بناتی، پھر سرد موسم ان میں گزارتی۔ کچھ عرصہ قبل قوم عاد پر آنے والا عذاب سب کے علم میں تھا، اس کے باوجود مال و دولت اور اقتدار کے نشے میں مست وہ سب کچھ بھول کر بت پرستی، راہ زنی اور اعلانیہ زنا کاری میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا میں آنے والے لوگ اپنے پچھلوں کے انجام سے عبرت پکڑنے کی بجائے وہی کچھ کرتے آ رہے ہیں جو پچھلے کیا کرتے تھے۔ رب رحیم بھی بار بار نبیوں کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے کہ اللہ کے احسان یاد کر کے اس کے کہنے سننے میں آ جاؤ، غلط عقائد و اعمال چھوڑ دو، اس طرح زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلے گا جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ آخر کار باقی قوموں کی طرح قوم سمود بھی ہلاک کر دی گئی۔ بقول مفسرین سن ہجری 9 میں غزوہ تبوک جاتے ہوئے حضور علیہ السلام ان کی اجاڑ ویران بستیوں میں سے گزرے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، جب حضور علیہ السلام تبوک کے میدان میں اترے تو لوگوں نے سمودیوں کے گھروں کے پاس ڈیرے ڈال لیے اور انہی کے کنووں کے پانی سے آٹے گوندے، ہانڈیاں چڑھائیں تو آپ نے حکم دیا کہ سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں اور گوندے ہوئے آٹے اونٹوں کو کھلا دیے جائیں۔ پھر فرمایا، یہاں سے کوچ کرو اور اس کنویں کے پاس ٹھہرو جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فرمایا آئندہ عذاب والی بستیوں میں پڑاؤ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی عذاب کے شکار تم بھی بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی بستیوں میں سے روتے اور ڈرتے ہوئے گزرا کرو، مبادا وہی عذاب تم پر آ جائیں جو ان پر آئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک میں لوگ جلدی جلدی کھنڈرات کی طرف لپکے، آپ نے اسی وقت یہ آواز بلند کرنے کا کہا، الصلاۃ جامعۃ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں کیوں گھسے جا رہے ہو جن پر غضب الہی نازل ہوا؟ عین ممکن ہے عذاب کے مقامات پر خدا خوفی کا اظہار مطلوب ہو، جس میں لاپرواہی کے اندیشے سے وہاں جانا روک دیا گیا ہو۔ آیت نمبر 75-76 قال الملأ الذین استکبروا سے انا بالذی آمنتم بہ کافرون تک فرمایا، اس کی قوم کے سرداروں میں سے مغرور لوگوں نے غریب لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے تھے ان سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اسے سچ ماننے والے ہیں۔ یعنی صالح علیہ السلام پر ایمان لانے اور نہ لانے والوں کے مابین مکالمہ ہوا۔ منکر لوگوں کا مومنوں سے اس انداز میں پوچھنا کہ کیا تم صالح کو سچا رسول جانتے ہو، یہ اقرار سننے کے لیے نہ تھا بلکہ دلوں میں شکوک پیدا کرنے، تمسخر اڑانے اور معذرت پر ابھارنے کے لیے تھا۔ جیسے کوئی کہے، تمہیں پتہ ہے تم یہ کیا حرکت کر بیٹھے ہو؟
منکروں کو مکمل نا امید کرتے ہوئے مومنوں کا جواب ایسا عمدہ آیا کہ صالح علیہ السلام کی نبوت پر تو بحث ہی نہیں، بلکہ جو کچھ وہ فرما دیں ہمارے نزدیک وہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے۔ بحث تو اب اس پر ہوگی کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ بقول مفسرین، آیت میں سوال کرنے والے سردار تھے، ان کا تکبر ماضی معروف کے صیغے میں بتایا گیا، اور جن سے سوال کیا گیا ان کی حقارت و غربت کو ماضی مجہول کے صیغے میں بیان کیا گیا، جس کا مطلب ہے وہ حقیر نہ تھے لیکن انہیں حقیر سمجھا گیا، لہذا اس میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں۔ البتہ جنہوں نے تکبر کیا بذات خود وہ تکبر کے ذمہ دار ٹھہرے۔ یوں تکبر کرنا ایک گناہ اور ضعیفوں کو حقیر سمجھ لینا دوسرا گناہ ہے۔ یہ دونوں گناہ سرداروں کے کھاتے میں گئے۔ بحوالہ تفسیر مدارک، آیت میں ایک اور نکتہ ہے۔ سوال کرنے کا رخ متکبر سرداروں کی طرف کر کے غیر متکبر سرداروں کو مستثنیٰ رکھا گیا، کیونکہ ایمان لانے والوں میں جندع بن عمر بھی ایک سردار تھا۔ معلوم ہوا سرداری اور تونگری بری چیز نہیں، البتہ تکبر بری چیز ہے جو قبولیت حق میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح کمزور لوگوں میں بھی کافر و مومن سبھی تھے، مگر سوال کمزوروں میں سے صرف مومنوں سے کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے حقارت اور کمزوری غربت کے اعتبار سے سمجھی گئی تھی، نہ کہ ایمان کے اعتبار سے۔ آیت بتا رہی ہے پہلے سے جنہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے، سوال ان سے کیا گیا کہ تم کمزوروں اور ضعیفوں کا مومن بن جانا کون سی بڑی بات ہے اگر سردار اس میں شامل نہیں ہے تو۔ یہ بات بھی درست ہے، ہر نبی پر پہل ایمان لانے والے اکثر غریب لوگ ہی ہوتے تھے۔ امیر لوگ ایمان لاتے بھی تو دیر بعد لاتے، ابتدا میں وہ غریبوں پر ظلم و ستم کرتے رہتے۔ نبی علیہ السلام کا اپنا ارشاد بھی ہے، اسلام کی ابتدا غریب لوگوں سے ہوئی اور آخر میں بھی یہ غریبوں تک ہی محدود رہ جائے گا، لہذا غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، جنہوں نے غرور کیا تھا وہ بولے، تمہیں جس پر یقین ہے بلا شبہ ہم اس سے انکاری ہیں۔ یعنی مغرور قسم کے سردار ضعیف مومنوں کا مضبوط موقف سن کر منہ پھیر گئے۔ انسانی تاریخ میں اکثر یہی ہوا ہے کہ سردار لوگ ہمیشہ حق کی دعوت قبول کرنے سے ہچکچاتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک تو نبی پر ایمان لانے سے کسی دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے جس کی انہیں عادت ہی نہیں ہوتی، دوسری یہ کہ انہوں نے اپنے اور غریبوں کے درمیان اونچ نیچ کی جو دیوار کھڑی کی ہوتی ہے وہ زمین بوس ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ دین نے ہمیشہ انسانی مساوات کی تعلیم دی ہے جس میں طبقاتی درجہ بندی کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آیت نمبر 77، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ سے ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تک فرمایا، پھر اونٹنی کے پاؤں انہوں نے کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی اور بولے، اے صالح اگر تو رسول ہے تو وہ لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا تھا۔ یعنی قوم سمود نے اللہ کے حکم کی سرتابی کی۔ یہ حکم توحید قبول کرنے اور شرک چھوڑنے کا بھی ہو سکتا ہے، صالح علیہ السلام کو ماننے کا، راہزنی اور زناکاری ترک کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، اور خاص کر اونٹنی کی تعظیم بجا لانے اور اسے کچھ نہ کہنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک حکم بھی ماننے کی بجائے انہوں نے اونٹنی کو ہی مار دیا۔ بقول مفسرین اس ظلم کے پیچھے دو عورتوں عنیزہ بنت غنم اور صدوق بنت محیا کا ہاتھ تھا۔ دونوں کے پاس سب سے زیادہ گائے، بیل، بکریاں وغیرہ تھے۔ دونوں کو اونٹنی سے تکلیف تھی کہ ان کے مویشی اونٹنی کو دیکھتے ہی ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور پانی بھی کم پلانے کو ملتا ہے۔ عنیزہ کی بیٹیاں جوان اور نہایت خوبصورت تھیں۔ اس نے قزار نامی ایک بدمعاش سے کہا کہ اگر وہ اس اونٹنی کو مار ڈالے تو جس لڑکی کو پسند کرے گا وہ اسے مل جائے گی۔ صدوق نامی عورت کا خامد سنیم بن براوہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا
اور اپنے مال سے مومنوں کی پرورش کیا کرتا تھا۔ جب صدوق کو خبر ہوئی تو اس نے طلاق لے کر مسدہ بن محرخ نامی ایک سرکش کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اونٹنی کا کام تمام کر دے تو وہ اس کی خواہش پوری کر دے گی۔ عورت ذات کی فریفتگی میں مبتلا یہ دونوں بدمعاش تیار ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل میں سردار بھی راضی تھے۔ اس طرح ساری قوم متفق نظر آنے لگی۔ چنانچہ ان دونوں نے 7 غنڈے مزید ساتھ ملا کر حملہ کر دیا۔ ایک نے تلوار سے پاؤں کاٹے، باقیوں نے چیر پھاڑ کر کے گوشت تقسیم کر دیا۔ قرآن نے کل 9 افراد کی گنتی بتائی ہے۔ صالح علیہ السلام کو جب واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قوم سے کہا، تمہارا وقت اب پورا ہو چکا ہے۔ اونٹنی کا بچہ صالح علیہ السلام کو دیکھ کر 3 دفعہ بلبلایا۔ لوگ اسے بھی مارنے کے لیے بھاگے مگر وہ ایک پہاڑ پر چڑھا اور غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے بچے کے 3 بار بلبلانے پر قوم سے کہہ دیا کہ تمہارے پاس 3 دن باقی ہے، جتنا نفع اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ بدبخت سردار بولے، اگر تو واقعی سچا رسول ہے تو 3 دن بعد کیوں؟ ابھی اور اسی وقت عذاب لے آ، یا پھر ہمیں کوئی نشانی بتا کدھر سے اور کس طرح کا عذاب آئے گا۔ مفسرین کے مطابق صالح علیہ السلام نے بتا دیا، بروز بدھ اونٹنی کا قتل ہوا، بروز جمعرات سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، بروز جمعہ سرخ ہوں گے اور بروز ہفتہ سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اتوار کو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے، قوم نے حضرت صالح کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ چنانچہ قوم کے انہی بدمعاشوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ صالح کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اگر عذاب آ بھی گیا تو اس کا پہلے ہی قتل ہونا بہتر ہے، ورنہ وہ زندہ بچ رہے گا، اور اگر عذاب نہ آیا تو کم از کم روز کے مباحثوں سے تو ہماری جان چھوٹ ہی جائے گی۔ اسی رات منصوبہ بنا کر جب ان کے گھر کی جانب پہاڑی پر چڑھے تو اوپر سے ایک بھاری چٹان گری جس کے نیچے دب کر سب مارے گئے۔ صالح علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی تھیں، پھر بھی وہ توبہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ قوم کا ایک فرد عذاب کے وقت حرم مکہ میں موجود تھا، جیسے ہی وہ باہر نکلا اسے بھی اسی طرح کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ طائف جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ اسی کی قبر ہے، اس کے ساتھ سونے کی ایک لاٹھی بھی دفن ہے۔ لوگوں نے قبر کھود کر وہ لاٹھی برآمد کر لی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا جو بطور نشانی کے ظاہر ہوا۔ آیت نمبر 78، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ فرمایا سو انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں دن چڑھے اوندے پڑے رہ گئے، یعنی عذاب نے کسی فرد کو نہ چھوڑا، سب کے سب مر گئے۔ پورے قرآن میں اس عذاب کو 4 لفظوں میں بیان کیا گیا ہے: الرجفہ زلزلہ، الصیحہ چیخ، الصاعقہ کڑکا، الطاغیہ حد سے بڑا ہوا۔ بقول مفسرین بیک وقت عذاب میں نیچے سے زمین بھی ہلا دی گئی، اوپر سے چیخ بھی سنا دی گئی، کڑکے دار دھماکہ بھی کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ حد سے زیادہ تھا جس سے دل پھٹ گئے اور سب کی موت واقع ہو گئی۔ اصبحو کا لفظ بتا رہا ہے یہ عذاب رات کے آخری حصے میں یا دن کے آغاز میں وارد ہوا۔ وہ دن چڑھے اوندے منہ گرے ہوئے مردہ پائے گئے۔ آیت نمبر 79، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ سے وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ تک فرمایا، پھر وہ ان سے پلٹ کر چلے اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی چاہی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔
یعنی عذاب سے کچھ دیر پہلے صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ارد گرد کے لوگوں کو یہ کہہ کر چل دیے۔ بعضوں نے کہا حسرت و افسوس کی حالت میں دل ہی دل کے اندر یہ جملے کہتے ہوئے چلتے بنے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہلاکت کے بعد مردہ لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے نکلے اور کسی اور مقام کی طرف چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے بھی مقتولین بدر کفار کی لاشوں کو اسی طرح مخاطب کیا تھا۔ اے ابو جہل، اے فلان، بتاؤ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ حق بات قبول کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ تم نے عذاب کے وعدے کو سچ پا لیا ہوگا۔ میں نے تو رب کا وعدہ جو میرے ساتھ تھا سچا پا لیا ہے۔ تم بدترین قبیلہ ثابت ہوئے ہو۔ تم نے میرا اپنا ہو کر مجھے نکالا، میری مخالفت کی، مجھے جھٹلایا، مجھ سے دشمنی رکھی، جبکہ غیروں نے مجھے پناہ دی، میری مدد کی، مجھے سچا مانا، مجھ سے محبت کی۔ اسی دوران سیدنا عمر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بے جان لاشیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم یہ میری بات کو تم سے بہتر سن رہے ہیں مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبیوں سے بڑھ کر انسانیت کا خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جرائم سے اور ان کے ہولناک نتائج سے بچ جائیں، مگر جن کے بخت برے ہوں ان سے عذاب کو کوئی بھی نبی ٹال نہ سکا۔ آیت نمبر 80 وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ سے من احد من العالمین تک فرمایا، اور لوط کو بھی بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کو آتے ہو کہ تم سے پہلے اس پر دنیا میں کوئی نہ تھا؟ یعنی لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جس نے دنیا میں بدفعلی کا آغاز کیا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بلکہ آپ کا سارا گھرانہ اور خاندان، حتیٰ کہ بادشاہ وقت نمرود بھی ستارہ پرست اور بت پرست تھے۔ آپ کا اصلی وطن مغربی عراق میں بصرہ کے قریب بابل شہر تھا، وہیں تبلیغ کرتے رہے۔ خاندان میں سے صرف لوط علیہ السلام اور آپ کی زوجہ بی بی سارہ ہی آپ پر ایمان لائیں، باقی سب کی مخالفت نار نمرود تک پہنچی۔ بعد ازاں یہ تینوں ملک شام میں نہر اردن کے اس پار چلے گئے، وہاں سے بحکم خدا ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کے قریب کنعان شہر میں مقیم ہو گئے، اور لوط علیہ السلام کو نبوت دے کر اردن اور بیت المقدس کے درمیان شہر سدوم بھیج دیا گیا۔ قریب یہاں 4 شہر مزید آباد تھے، ہر شہر کی آبادی 1,00,000 سے زائد تھی۔ سدوم شہر ان سب کا مرکز تھا۔ قرآن مجید میں ان 5 شہروں کو مؤتفقات کہا گیا ہے، جن کا نام و نشان بھی اب نہیں ملتا، شاید بحیرہ مردار میں غرق ہو گئے ہیں، جس کا کچھ حصہ بحر لوط کہلاتا ہے۔ یہاں کے لوگ بت پرست تو تھے ہی، مرد لوگ آپس میں اعلانیہ بدفعلی بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے قبل دنیا میں اس حرکت کا تصور بھی نہ تھا، نہ کسی جانور نے یہ حرکت کبھی کی۔ انہوں نے یہ خلاف فطرت فعل کیسے گوارا کر لیا؟ فی زمانہ اس کا اندازہ مغرب کی ذہنیت سے لگایا جا سکتا ہے، جو نہ صرف اسے بنیادی حق سمجھتا بلکہ قانون کے سہارے اسے قابل قبول بناتا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 81 انکم لتاتون الرجال سے بل انتم قوم مسرفون تک فرمایا، بے شک تم شہوت لیے مردوں کے پاس عورتیں چھوڑ کر آتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ یعنی صرف شہوت پوری کرنا ہی مقصد نہیں، بلکہ مطلوب تو افزائش نسل کے ساتھ ساتھ خاندانی نظم ہے، جو مردوں اور عورتوں کے جائز ملاپ سے ہی ممکن ہے، وہ بھی فقط ولادت والی جگہ سے، جبکہ تنہا مرد تو اس اہلیت کے حامل ہی نہیں۔ اسی طرح تنہا عورتوں کے باہمی ملاپ سے بھی یہ نتیجہ نہیں مل سکتا، پھر ساری قوم کا یہ بیکار اور غیر فطری کام کرنا سراسر زیادتی ہی تو ہے۔ آیت نمبر 82 وما کان جواب قومی ہی سے انہم اناس یتطہرون تک فرمایا،
اور اس کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا مگر یہی کہا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی قوم لوط اپنی اس خبیث حرکت کا کوئی فائدہ یا مقصد بتا نہ پائی، صرف ندامت اور خفت ہی تھی جسے چھپانے کے لیے الٹا لوط علیہ السلام کو شہر سے نکالنے کے درپے ہو گئی، اور تانا وہی گھڑا گڑایا جو کسی بھی ناصح کو دبانے کے لیے ہر بد کردار کی نوک زبان پر ہوتا ہے کہ یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، اگر یہ اتنے ہی نیک پاک ہیں تو ان کا یہاں کیا کام، جائیں جا کر اپنے جیسوں میں رہیں۔ مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے، بجائے اپنی گندی حرکت چھوڑنے کے الٹا نبی کو نکالنے کا فیصلہ کرنا خدا کے غضب کو دعوت دینا ٹھہرا۔ آیت نمبر 83-84 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ سے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تک فرمایا، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ یعنی قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو شہر سے کیا نکالنا تھا، ان کی اسی بات پر انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر کے لوط علیہ السلام کو افراد خانہ سمیت وہاں سے نکال لیا گیا۔ بحوالہ ابن کثیر وہاں جتنے بھی صاحب ایمان تھے سب کو نکالا گیا، لیکن قرآن کی ایک آیت کے مطابق وہاں مسلمانوں کا کوئی گھرانہ پایا ہی نہیں گیا۔ لوط کے گھر میں صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ لوط کی بیوی کافرہ تھی، بلکہ کافروں کی طرفدار تھی۔ لوط کے گھر میں بطور مہمان جو 2 فرشتے خوبرو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، قوم کو ان کی خبر دے کر ان کے پیچھے لگانے والی یہ بیوی ہی تھی۔ لوط علیہ السلام ان کو بچاتے پھر رہے تھے، وہ تو بعد میں لڑکوں نے بتایا کہ وہ انسان نہیں فرشتے ہیں اور قوم پر عذاب کا حکم دے کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک قول کے مطابق بیوی کو ساتھ لیا، نہ ہی اسے عذاب کی خبر دی۔ دوسرے قول میں ہے ساتھ تو چل پڑی تھی مگر قوم پر عذاب کا نزول دیکھ کر اس کی ہمدردی میں غمزدہ ہو گئی۔ یہاں قرآن کہتا ہے لوط کو حکم تھا رات کے ایک حصے میں نکل چلو اور تم میں سے پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے۔ وہ مڑ مڑ کر دیکھنے لگی، اللہ نے اسے وہیں ایک پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ قرآن نے پتھروں کو بھی نشان لگے پتھر کہا ہے کیونکہ ہر پتھر کا نشانہ متعین تھا۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسا دی، پھر دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی پتھر لگاتار برستے رہے۔ قرآن نے پتھروں کو من سجیل اور من طین کہا ہے، یعنی مٹی کے پتھر آگ میں پکا کر برسائے گئے تھے۔ آیت میں ہر ایک کو دعوت فکر ہے کہ وہ مجرموں کا انجام دیکھ لے۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے، صبح اور رات کے اوقات میں وہاں سے گزرنے والو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے پہلے بستیوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر الٹایا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ اسی سزا کی ترتیب پر فقہائے صحابہ اور مجتہدین نے لوطیوں کی سزا کا تعین کیا ہے کہ انہیں بلندی سے گرا کر سنگسار کیا جائے۔ اس بارے ائمہ کے مختلف اقوال فقہ کی بڑی کتابوں میں دیکھ لیے جائیں۔